قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن مجید سے آج بھی محبت کرتے ہیں، کل بھی محبت کرتے تھے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی محبت کو دیکھنا چاہیں جن کے دور میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ وہ قرآن پر عمل کرنا سیکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر۔ یہی بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیں۔ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ دیکھ لو گھر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو کیا اسے تمہارا آنا ناگوار تو نہیں ہے۔ بنو عامر کا ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ کہنے لگا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا، اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اس طرح کہے، السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور ایسے ہی کہا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5177 نمبر پر۔ ہمارے یہاں بھی جب بچے کسی کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں، جب لوگ کہیں کسی آفس میں جاتے ہیں، may I come in؟ may I come in؟ اب آپ دیکھیے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار سکھایا؟ پہلے سلام، پھر یہ بات، پھر کلام ہے نا۔ قلادہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے پاس سیدھا چلا آیا۔ میں نے نہ سلام کہا نہ اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، ارجع فقل السلام علیکم، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کے نزول کے بعد اب کیسے قرآن سکھاتے تھے۔ اور اجازت کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت مانگے، اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ اگر کسی نے بیل دی ہے، سلام کہا ہے، گھر والوں نے پوچھا کون، تو اپنا نام بتائیں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمے تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا من ذا؟ فقلت انا، فقال انا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں، گویا آپ نے اسے ناپسند کیا، یعنی نام بتاؤ۔ اسی طرح حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہکذا عنک او ہکذا فانما الاستئذان من النظر، اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف، کیونکہ دیکھنے ہی کی وجہ سے اجازت مانگی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے۔ اجازت کے حوالے سے ایک اور خاص بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھانکے جبکہ تو نے اجازت نہ دی ہو اور آپ کنکری پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، آپ پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی نہ قصاص ہے نہ دیت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6888 نمبر پر۔
اور آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اجازت مانگنے والے کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی جیسے آپ کو دوسروں کا بغیر اجازت کے آنا برا لگتا ہے، ایسے ہی دوسروں کو بھی آپ کا بلا اجازت اندر آنا برا لگتا ہے۔ مسلمانوں نے آج اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ رشتہ دار اپنے لیے اجازت ضروری نہیں سمجھتے، ہمسائے ضروری نہیں سمجھتے، اب اجنبی ضروری نہیں سمجھتے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خواتین اور مردوں کے درمیان اختلاط کا معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے اور زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کا موقع ملے۔ آمین ثم آمین۔